السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وفی روایۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں سے اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، العقیدۃ الاسلامیہ اس عنوان کے تحت عقیدہ صحیحہ کیا ہے اور عقیدہ باطلہ کیا ہے، امت کے اندر بدعقیدگیاں کیسے پیدا ہوئی، کس طرح علماء سو نے عوام کو دھوکے میں رکھا اور ہماری اصلاح اس حیثیت سے کیسے ہونی چاہیے، یہ تمام باتوں کا خلاصہ کرتے ہوئے میں آپ تک ان الفاظ کی تشریح اور ان الفاظ کے استعمال میں جو شرک پایا جاتا ہے ہم امت مسلمہ کے اندر، وہ الفاظ اور اس کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں۔ گزشتہ کے درس میں ہم نے دیکھا کہ کسی کو داتا کہنا، جو کہ ایک ہندی لفظ ہے، اس کا معنی ہے دینے والے کا، اور سبب کے اعتبار سے کوئی بھی انسان کسی کو دے سکتا ہے، حتیٰ کہ کافر، مشرک، ملحد، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن بغیر اسباب کے غائبانہ طور پر جو دینے والا ہے یہ رب العالمین ہے، اور یہ لفظ اسی معنی میں جیسے رب کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسروں کے لیے استعمال کرنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی انسان کو، ولی کو، نبی کو، تو یہ لفظ ان کے لیے صحیح بھی نہیں ہے اور اس کے اندر شرکیہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ یہ میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ ایسا ہی ایک لفظ آج امت میں پھیلا ہوا ہے، وہ ہے گنج بخش۔ یہ بھی دراصل جس کو داتا کہتے ہیں انہی کو کہتے ہیں، علی حجویری کو بھی، اور بہت سے لوگ
اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے گنج بخش بنائے ہوئے ہیں، اور یہ گنج بخش ترکیب اور الفاظ کے اعتبار سے فارسی لفظ ہے، جس کا معنی ہے گنج کا مطلب خزانہ، بخش کا مطلب دینے والا۔ گنج بخش کا مطلب یہ ہوا کہ خزانے دینے والا۔ اور یہاں پر عقیدہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بادشاہ دراصل کیا کیا، اپنے خزانے میں سے کچھ عطا کیا، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ کہنے والے کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دراصل جیسے اللہ تبارک و تعالی خزانوں کا مالک ہے اور جس کو چاہے مالک بنا دے غائبانہ طور پر بغیر کسی سبب کے جو ظاہر میں دکھنے والا نہیں ہے، ایسے ہی ہمارے بھی بہت سے داتا گنج بخش ہیں، علی حجویری ہیں، فلاں ہیں، جو کہ موت ہو گئی، وفات ہو گئی، قبر میں ہیں، لیکن وہ سنتے بھی ہیں، عطا بھی کر دیتے ہیں۔ یہ معنی پر اگر کوئی فریاد کرتا ہے تو یاد رکھیے یہ کھلا ہوا شرک ہے، اور رب العالمین کے علاوہ کوئی گنج بخش نہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ابھی خطبے میں، وہ سورہ منافقون، سورہ نمبر 60/3 آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالی اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ آسمان اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، لیکن یہ منافق نہیں سمجھتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو دوسروں کو گنج بخش سمجھتا ہے اور یہ سمجھ کے فریاد کرتا ہے، وہ منافق ہے۔ اور یہ چیز جو دوسروں کے لیے کیا ہے استعمال کرتا ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کتنی بڑی غلط اور کتنا بڑا جرم ہے جو یہ کر رہے ہیں، لیکن انہیں احساس ہی نہیں ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گنج بخش نہیں تھے، جس کا ڈکلیریشن قرآن کے اندر سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 50 میں ذکر ہوا ہے۔ فرمایا کہ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میں تمہیں ہرگز بھی یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہیں ہے میرے پاس بھی اللہ کے خزانے، میں بھی دراصل کیا اس کا اختیار نہیں رکھتا، اور نبی سے کہلوایا گیا، کیونکہ کل کے دن کیا ہے، نبی کی مدح میں، نبی کی محبت میں غلو کرتے ہوئے یہ لوگ پہنچیں گے۔ جتنے بھی لوگ یہ سمجھ کے یا محمد کا نعرہ لگاتے ہیں، نعوذ باللہ، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ عطا کرنے والے ہیں، وہ فلاں ہیں، تو یاد رکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں اللہ تبارک و تعالی کے خزانے لے کے نہیں آیا ہوں، اور میں خزانے عطا کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ ڈکلیریشن ہو گیا تو پھر کون ہے جو مخلوق میں دعویٰ کر سکے کہ میں گنج بخش ہوں؟ لطف کی بات یہ ہے کہ جن کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ گنج بخش ہیں، یہ خزانے عطا کرنے والے ہیں، یہ فلاں ہیں، علی حجویری کے بارے میں وہ خود اپنی کتاب میں اس کی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے گنج بخش کا لقب دیا ہے، حالانکہ میں گنج بخش نہیں ہوں۔ ہماری نہیں تو جن کو تم مانتے ہو انہی کو تو سن لینا چاہیے۔ وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے بنا دیا، حالانکہ میں نہیں ہوں۔ ذرا میں پڑھ کے سناتا ہوں سیرت گنج بخش، کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 74، اکمل اویسی پیرزادہ انہوں نے تصنیف کیا ہے اس کو۔ ان کی سیرت میں حضرت علی اجویری اپنی کتاب کشف الاسرار میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے علی، تجھے مخلوق گنج بخش کہتی ہے،
اور عجب لطف ہے، وہ خود لکھ رہے ہیں، لوگ تجھے گنج بخش کہتے ہیں اور عجب لطف ہے کہ تو ایک دانہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتا، اس بات کا کہ مخلوق تجھے گنج بخش کہتی ہے، کبھی خیال تک نہ لا، ورنہ محض دعوے اور غرور سے گنج بخش یعنی خزانے بخشنے پر قادر تو ہرگز بھی نہیں ہے، صرف اس کی ایک ذات ہے جو بے شک مالک الملک ہے، وہ رب العالمین ہے، اور اس کے ساتھ شرک نہ کر بیٹھنا ورنہ زندگی تباہ ہو جائے گی، بے شک وہی اکیلا رب ہے، وہی اکیلا خدا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ خود وہی کہہ رہے ہیں اپنی کتاب میں۔ کشف الاسرار جو ہے اس کتاب میں، جو کہ علی حجویری رحمہ اللہ کی ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں حالانکہ میں ایک دانے کا بھی مالک نہیں ہوں، میں ایک دانہ بھی نہیں ہے میرے پاس، اور ان کے کہنے پر غرور اور دعوے پر میں بھی آ جاؤں تو میں تو کیا ہے، برباد ہو جاؤں، اس واسطے کبھی کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کر۔ اب بھلا بتاؤ کہ ہماری مانتے نہیں ہو تو کم از کم اپنے پیر کی ہی مان لو جن کی دعائی دے کے تم پکارتے ہو۔ علی حجویری خود کہتے ہیں کہ مجھے لوگ گنج بخش کہہ کے کرتے ہیں، پکارتے ہیں، حالانکہ یہ دراصل بالکل بھی بیکار بات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، خدائی صفات تسلیم کیے بغیر ان کو ما فوق الاسباب طریقے سے پکارنے کا کوئی مفہوم ہی نہیں رہتا۔ بعض لوگ جب ان کو یہ ہم بتاتے ہیں تو ہم یہ ہماری باتیں سن کے ایک عجیب تعویل کرتے ہیں، اس تعویل کے لیے میں نے یہ لفظ لایا کہ خدائی صفات تسلیم کیے بغیر ان ما فوق الاسباب طریقے سے پکارنے کا کوئی مفہوم ہی نہیں رہتا۔ کیا مطلب؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارے ہم ان کو کہاں کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ یہ دینے والے، یہ خدا سے لے کے دیں گے، اللہ سے لے کے دیں گے، یہ خزانے عطا کرنے والے، ان کی پوزیشن رب کے پاس بہت بڑی ہے، اس واسطے ہم صرف لے کے دو کہتے ہیں، یہ بذات خود اختیار نہیں رکھتے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار میں اختیار رکھتے ہیں۔ کیا یہ عقیدہ چلے گا؟ ہرگز بھی نہیں۔ خدائی صفات میں جب یہ طرح آپ مانتے ہیں کہ بغیر اسباب کے بھی کوئی مہیا کر سکتا ہے، تو آپ لاکھ عقیدہ یہ رکھیں کہ یہ رب کے عطا ہونے پر دے رہا ہے، پھر بھی اصل میں کیا ہے، رب ہی کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ جتنے صفات رب کے لیے خاص ہیں، جو بدبخت عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم ان صفات میں ان کو شریک نہیں کرتے بلکہ ان کو عطا کرنے والے کا عطا کرنے والا کہتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ جھوٹ ہے۔ عقیدہ تو وہی ہوتا ہے جیسے رب عطا کرتا ہے ویسے ہی ہمارے پیر بھی عطا کرتے ہیں۔ لوگوں کو بہکانے کے لیے یا لوگوں کو یہ شرک نہیں ہے بھروسہ دلانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ورنہ تو یہ دراصل کیا ہے، کھلم کھلا اندرونی طور پر یہی بحث ہے کہ یہ حقیقتاً ویسا ہی مانتے ہیں جیسا یہ رب کو مانتے ہیں، بلکہ اس سے بڑا بنا دیتے ہیں۔ اور ایک بات جو کہ ان لوگوں کے اندر غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے یہ لوگ عوام میں پھیلاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے جی اللہ کے رسول کا خود نام ہے قاسم۔ قاسم کا مطلب ہے تقسیم کرنے والا، دینے والا، تو اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دینے والے ہیں۔ حالانکہ جب اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو قاسم کہا، اسی وقت اس کی تشریح بھی کر دی کہ فرمایا کہ میں قاسم ہوں، اللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے تقسیم کرتا ہوں، اللہ نے مجھے نبوت دی، علم دیا، یہ علم میں تقسیم کرتا ہوں۔ وہاں مانا بغیر اسباب کے دینے والے کا ہے ہی نہیں، جیسے ڈائریکٹ تم کیا ہے اللہ کے رسول کو پکارنا شروع کر دو۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے مصیبت کے وقت۔ پوری ہسٹری پڑھ جائیے آپ، خلافت کے 30 سال پڑھ جائیے، اس میں کبھی ایک موقع
ایک ایسا موقع آپ ڈھونڈ کے لائیے جہاں صحابہ نے مصیبت کے وقت یا آ کر عام حالات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کے کہا ہو کہ آپ کیا ہیں، کنج بخش ہیں، خزانے عطا کرنے والے ہیں، میں غریب ہوں، مجھ پر آپ رحم کیجئے یا پہنچائیے، ایک لفظ ایسا لے آئیے۔ تو صحابہ نے نہیں سمجھا قاسم کا لفظ اور مطلب، یہ ہم لوگ سمجھ گئے آج 1400 سال بعد۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ دھوکہ ہے، فریب ہیں، شیطان کے چیلے ہیں، جو دراصل چاہتے ہیں کہ شرک امت مسلمہ میں داخل ہو۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کیا ہیں جی، صرف یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ان کو عطا ہوا، تو پہلی بات یہ ہے کہ سند کیا ہے کہ اللہ نے ان کو عطا کیا۔ نمبر دو یہ ہے کہ تم جو کہتے ہو وہ اصل میں مانتے نہیں ہو۔ تمہارے اپنے اقوال اور تمہارے اپنی باتیں اگر نوٹ کر لی جائیں تو تم وہ تمام صفات جو رب کے خاص ہیں وہ اپنے ولیوں کو دیتے ہو اور دینے کے لیے تیار ہو۔ ایسے ہی نظم اور ویسے ہی کیا ہیں ترانے تم گاتے ہو۔ دیکھیے ایک نظم شائع ہوئی شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں، کیسا مانتے ہیں دیکھیے یہ بریلوی حضرات، کس طرح شرک کھلا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں مانتے ایسا۔ کہتا ہے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ یہ میں پڑھ کے اس بات سے کہتے ہوئے بھی دل لرزتا ہے، شرک اتنا کھلا ہوا ہے۔ لیکن جو لوگ چکما دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم دراصل یہ مانتے نہیں ہیں، ہم تو کیا ہیں صرف ان سے لے کے دینے کا کہتے ہیں، لیکن بظاہر وہ تمام صفات جو رب کے ہیں وہ صفات کو غوث اعظم کے اندر مانتے ہوئے ایسے ایسے الفاظ ہیں ان کے کہ کلیجہ کانپ اٹھتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی الفاظ پر ہم کو بھی نہ پکڑ لے، دہراتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ کہتا ہے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دو جہاں میں سہارا غوث اعظم کا، دو جہاں میں سہارا۔ دیکھیے دونوں جہاں میں سہارا دینے والا رب کے علاوہ کون ہے؟ رب کی وہ صفت اس کے اندر لا کے کہتے ہیں ہمیں دو جہاں میں سہارا غوث اعظم کا۔ ہاں، بلائیں ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا۔ اب دیکھیے سیدھی سیدھی بات، بلائیں کون ٹالتا ہے؟ رب کے علاوہ کون؟ حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی جب پھنس جاتے، وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ طوفان کے اندر پھنس جاتے ہیں اور طوفان سمندری طوفان ہوتا ہے، موجیں ان پر کیا ہیں اوپر نیچے ان کو مغلوب کر دیتی ہیں، موجوں کے گھیراؤ میں آ جاتے ہیں، تو یہ ہر بت ہر وسیلے کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ ایسے وقت میں یہ لوگ بھی کیا ہیں دوسروں کو پکارنا چھوڑ دیتے، لیکن ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ اس سے بھی پختہ ہے شرک میں۔ اب ذرا دیکھیے اگلا بند جو پڑھ رہا ہوں، جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا، یعنی تاجروں کا ایک جہاز تھا جو سمندری طوفان میں گر گیا، تو کہتے ہیں کہ جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا، وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا۔ جیسے ہی غوث اعظم کہہ کے پکارا طوفان باد بارہ میں، خاص کر سمندری طوفان میں، اور وہ تاجروں کا ایک قافلہ تھا جس کے بارے میں یہ بدبختوں نے کیا کیا ہے، بڑی بڑی حکایتیں لکھی ہیں کہ پورا طوفان میں یہ کیا ہے گر چکا تھا اور جہاز پورا کا پورا ٹوٹ کے برباد ہونے والا تھا۔ کسی نے یا غوث پکارا، بس محفل میں بیٹھے ہوئے سے غوث اعظم وہ سیدھے پہنچے اور جہاز کو تھام لیا۔ کچھ دنوں بعد جب وہ لوگ بخیر و عافیت پہنچ گئے، تب انہوں نے پوچھا کہ فلاں دن غوث اعظم تھے؟ ہاں، اچانک کہیں غائب ہو گئے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا وہ جو غائب ہوئے تھے وہ اسی جہاز کو دراصل کیا ہے دھکا دینے کے لیے گئے تھے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتا ہے بریلوی، وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم تو جہاز بھی نکل آیا۔ اب دیکھو اور کرامتیں کیا کیا ہیں۔ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا،
یعنی ایک ہی وقت میں 11ویں شریف 70 جگہ تھی تو 70 جگہ بھی موجود تھے. تو یہ انسان ایک جگہ ہوگا دوسری جگہ نہیں ہے. ابھی ان کے پیر کا معاملہ کیا ہے، کتنا بڑا ہوا ہے؟ کہتے ہیں گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے ہاں آقا، سمجھ میں نہیں آ سکتا معمہ غوث اعظم کا. اللہ کی صفات کو ماننا اور اللہ کی صفات کو مان کر سمجھنا یہ ممکن نہیں ہے. ماننا ہے تو ویسے ہی جیسے اللہ کے صفات سمجھ میں نہیں آ سکتے، اللہ عقل سے ماورا ہے. یہ بدبخت کہتے ہیں عبد القادر جیلانی بھی کیا ہیں؟ خدا ہیں جو کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے، کیونکہ ایک ہی وقت میں 70 جگہ تھے. وہ کیسے تھے وہ ہم کو معمہ سمجھ میں نہیں آیا. کتنے صفات اللہ کے ہیں وہ سب دیکھیے لائے ہیں. شفا پاتے ہیں صدہا جاں بلب امراض مہلک سے، عجب دار الشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا. دیکھیے 100 مریض اور مہلک بیماری کے مریض ان کے دار الشفا سے آ کر کیا ہیں؟ شفا پا کے جاتے ہیں. حالانکہ اللہ کے دربار کے علاوہ کوئی اور ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں سکھایا یہی کہ اذهب البأس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے اللہ تو شافی ہے، تیرے علاوہ کوئی شافی نہیں ہے، کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی دوا نہیں ہے. یہ سب اسباب ہیں، شفا تو وہی دیتا ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ دوا شفا دیتی ہے، ڈاکٹر شفا دیتا ہے تو وہ شرک ہے. لیکن یہاں سیدھے سیدھے خطاب دیکھیے، شفا پاتے ہیں صدہا جاں بلب امراض مہلک سے، عجب دار الشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا. دیکھیے عالم میں ہر شے پر ہے قبضہ غوث اعظم کا. صاف پورے عالم کا قبضہ اللہ کے علاوہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہر وہ میں ایک پڑھ کے کیوں سنا رہا ہوں، یہ بدبخت جب ہم ہی بتاتے ہیں کہ تم تو کیا ہے ڈائریکٹ اللہ مانتے ہو، ڈائریکٹ خدا مانتے ہو ان قبر والوں کو، تو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو نہیں مانتے ایسا، ہم تو صرف کیا ہے ان کو کہتے ہیں. لیکن جب ان کے اقوال دیکھتے ہیں تو اللہ کے جتنے صفات ہیں وہ سب اس نظم میں لایا ہے. بندہ کہتا ہے کہ عالم میں ہر ایک شے پر ہے قبضہ غوث اعظم کا، اور نیچے کے بند میں کہتا ہے تصرف انس و جن سب پر ہے آقا غوث اعظم کا. انسانوں پر، جنات پر، سب پر حکومت ہے، تصرف ہے تو یہ غوث اعظم کا ہے. ہاں ہوا موقوف فوراً ہی برسنا اہل محفل پر، جو پایا ابر باراں کا اشارہ غوث اعظم کا. لو یہ صفت بھی آ گئی. جیسے ہی انہوں نے کیا کیا، ابر کو اشارہ کیا، بارش برسنا شروع ہو گئی. یہ صفت بھی آ گئی. بارش برسانے والا کون ہے؟ رب ہے. یہ صفت بھی آ گئی. وہ حق ہے، وہ یہ چاہیں جو ہے، چاہیں وہ حق چاہے. واہ، وہ بھی حق ہے، وہ جو چاہیں وہ بھی حق ہے، جو حق ہے وہی چاہیں. ہاں تو مٹ سکتا ہے کس طرح چاہا غوث اعظم کا. غوث اعظم جو چاہ گئے وہ کیسے مٹ سکتا ہے؟ گویا کہ کن فیکون کا مالک بھی یہی ہے. اللہ کی ہر صفت دیکھیے کیسے لانے کی کوشش کی ہے بدبختوں نے، اور کہتے اوپر سے یہ ہیں کہ نہیں جی ہم تو اللہ کے بندے مانتے ہیں. ارے کہاں بندے مانتا ہے تو بدبخت تمام صفات الوہیت اس کے اندر لا لیا ہے. ہاں پورے فقیہوں کے دلوں سے دھو دیا ان کے سوالوں کو. دلوں پر ہے جو بنی آدم کے قبضہ غوث اعظم کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے فرماتا ہے کہ تمام کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. یقلبها کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے اس کو پھیرتا ہے. تو قبضہ دلوں پر کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اور یہاں یہ بندہ کہہ رہا ہے کتنا بڑا شرک کھلے ہوئے کہتا ہے کہ فقیہوں کے دلوں سے دھو دیا ان کے سوالوں کو. دلوں پر ہے بنی آدم کا قبضہ غوث اعظم کا تمام. اب آگے چلو، وہ کہہ کر قم باذن اللہ، وہ کہہ کر قم باذن اللہ جلا دیتے تھے مردوں کو. بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا.
جو صفت اللہ تبارک و تعالی نے معجزے کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہوئی، اور وہ بھی اللہ کے اذن سے کہتے تھے، لیکن یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ زندوں کو مردہ، مردوں کو زندہ، یہ سب کرنا ہمارے غوث اعظم کے ہاتھ میں تھا۔ وہ جب چاہتے تھے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور یہ ایسی بات ہے جو بہت مشہور ہے، مشہور ہونے سے کیا دلیل بن جاتی ہے؟ کون سا مردہ ہے جس کو انہوں نے زندہ کیا؟ اگر یہ طاقت تھی تو پھر کیوں خود مردہ ہوئے؟ مرتے ہی نہیں۔ اب اگلے بند میں دیکھیں مبالغہ، فرشتے مدرسے تک پہنچانے کو جاتے تھے۔ یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا، دربار الہی تک یہ روزانہ جاتے تھے، اور پہنچانے کے لیے فرشتے آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے جبرائیل امین آئے۔ یہاں پر یہ معاملہ ان کے مدرسے کو لے جانے کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں، اس سے بھی بڑھا دیا معاملہ۔ ہاں، تو یہ ہے غوث اعظم کے بارے میں ان کا عقیدہ۔ اب آخری بند بھی سن لیجئے، ہمارا ظاہر اور باطن ہے ان کے آگے آئینہ۔ ہمارا چھپا ہوا ظاہر باطن کیا کرتے ہیں کمرے کے اندر، کمرے کے باہر، سب ان کو معلوم ہے، جیسے رب کو معلوم ہے۔ ہمارا ظاہر اور باطن ہے ان کے سامنے آئینہ، کسی شے سے نہیں۔ عالم میں پردہ غوث اعظم کا کوئی پردہ نہیں ہے، کائنات کو جیسے رب دیکھتا ہے ویسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے عقیدہ ان کا۔ تو ایسے بدبختوں کا یہ عقیدہ جو سامنے کھلا ہوا ہے، ماہنامہ رضا مصطفیٰ، اس کے اندر یہ نظم چھپی تھی، اور یہ نظم باقاعدہ طور پر مشہور بھی ہے، پڑھتے بھی ہیں یہ لوگ۔ تو یاد رکھیے، ایسے بدبختوں کو جب ہم سمجھاتے ہیں تو یہ عوام کو چکمہ دیتے ہیں، ارے ہم تو اللہ کا بندہ ہی سمجھتے ہیں، کہاں بندہ؟ الوہیت کے تمام صفات تو تم نے کیا ہے غوث اعظم کو دے دیے۔ تو یہ ہے عقیدے کا بگاڑ، جس کو آج ہم کو سمجھنا بھی ہے، اور ان کے لیے منہ توڑ جواب بھی تیار کر کے دینا ہے کہ بدبختو، تمہارا اندر اور تمہارا باہر، ظاہر باطن بالکل مختلف ہے، اور تم نے شرک کی اتاہ گہرائیوں میں اس حد تک پہنچ گئے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام صفات اپنے ولیوں کو دے ڈالا، اور ایسے شرکیہ اعمال کرتے ہوئے تم کو اللہ کا ڈر نہیں ہوا، تو عوام دھوکہ دیتے ہوئے کہاں سے ڈر پیدا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس طرح کے بد عقیدہ لوگوں سے محفوظ رکھے، ہمارے عقیدے کو محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ میں اگلی مجلس میں اسی تفصیل کے ساتھ آؤں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔